بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فضائی آلودگی کم نہ ہوئی۔ لاہور آلودہ شہروں میں سر فہرست ہے۔ شہر کا مجموعی کوالٹی انڈیکس 204 ریکارڈ کیا گیا۔ فضا انتہائی مزرع صحت قرار دی جا رہی ہے۔ گرینڈ چارٹر سکول میں 293، اقبال ٹاؤن میں شرح آلودگی 277 ریکارڈ کی گئی۔ ایف ایف پاکستان 267، عسکری 10 میں AQI 241 ریکارڈ کیا گیا۔ سٹی سکول راوی کیمپس میں سب سے کم شرح آلودگی 231 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں کی کیا صورتحال ہے اور شہریوں کے لیے کیا SOPs جاری کیے گئے ہیں، بتائیں گے ابراہیم قریشی۔ جی ابراہیم۔ بالکل، اس وقت جو لاہور ہے وہ 204 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ اگر بات کر لی جائے لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہا ہے، جس کے سبب جو ہے وہ لاہور اس وقت جو ہے وہ 204 ایئر کوالٹی انڈیکس AQI لیول کے ساتھ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں اس وقت جو ہے وہ سانس لینا بھی محال ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں لاہور کی دیگر جگہوں کی کہ وہاں پر جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کیا ہے، تو اس وقت لاہور میں متعدد جگہوں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، جس طرح کہ گرینڈ چارٹر سکول میں اس وقت جو AQI لیول ہے وہ 293 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سٹی سکول علامہ اقبال ٹاؤن میں جو AQI انڈیکس ہے وہ تقریباً 277 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف ایف پاکستان میں AQI لیول جو ہے وہ اس وقت تقریباً 267 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہومز میں AQI لیول جو ہے وہ تقریباً 252 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں عسکری 10 کی تو اس وقت عسکری 10 میں جو ہے وہ AQI لیول تقریباً 241 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹی سکول راوی کیمپس میں اگر بات کر لیں AQI لیول کی تو اس وقت وہاں پر جو AQI لیول ہے وہ تقریباً 231 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کی جانب سے اہل لاہور کو غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ گریز کرنے کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ان کا ہدایت جاری کرتے ہوئے کہنا یہ کہ اہل لاہور جو ہے وہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرے، کیونکہ اگر ماسک کا استعمال جو ہے وہ کریں گے تو ان زہریلی فضاؤں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، اور ان زہریلی فضاؤں سے جنم لینے والی بیماری جیسا کہ سانس۔ ابراہیم قریشی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں جلیانہ میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر مکینوں کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں نے ملک افضل کھوکھر، MPA ملک گنج محمود نے خصوصی شرکت کی ہے۔ ہم ان تمام وادیوں میں سوئی گیس لے کے آئے تھے، اور جس جہاں پہ آپ سیور کا کام کیا اور جہاں پہ اب سیور کا کام ہوا ہے، اس وقت یہ روڈ بھی الحمدللہ مستوی نور کے دور میں بنا۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ڈیولپمنٹ میں پابندی لگائی، اور ہمارا ڈیولپمنٹ کا سلسلہ وہی رک گیا۔ اٹھوار سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں، مختلف وادیوں سے آئے ہیں، دل پہ ان کے نام لکھے ہیں، لیکن وہ ڈیولپمنٹ کا سلسلہ وہی رک گیا، اور بعد میں بدقسمتی سے PTI کی حکومت آ گئی۔ ہم جیت تو گئے لیکن وہ ڈیولپمنٹ نہ کروا سکے جو کروانی چاہیے تھی۔ آج الحمدللہ پھر سے میرے اللہ نے عزت دی، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس حلقہ کی ڈیولپمنٹ کر سکے، جس طرح سے آپ کے MPA صاحب بتا رہے تھے، کیونکہ ہم نے ورکنگ کی ہے۔ ہم اعلان کرنے نہیں آئے، الحمدللہ آن گراؤنڈ یہاں پہ سیور کا کام شروع ہے۔ آپ کو صرف اس گاؤں میں نہیں، اس حلقہ میں جا کر دیکھیں، ہم جہاں پہ بھی افتتاح کر کے آتے ہیں وہاں پہ کام شروع ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو اس 5 سالہ دور میں اس حلقہ میں کوئی ایسی آبادی، کوئی ایسا ایریا نہیں ہوگا جہاں پہ سیور سسٹم بہتر نہ ہو، جہاں پہ PCC نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم بھی بہتر ہوگا۔ اگر یہاں پہ قبرستان پہ کام ہو رہا ہے تو باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج آپ کے ووٹ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ پاک نے ہمیں اسمبلی کی زینت بنایا۔ آج ہم اس پوزیشن میں ان جیسے بھائیوں کی وجہ سے جنہوں نے رات دن محنت کی، اللہ نے کامیابی دی۔ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کہتے جائیں، آپ حکم تو کریں، خدا کی قسم آپ کو میں یوز نہیں کرتے جاؤں۔ 10 کروڑ 20 کروڑ
जितना कहते हैं हम ऐलान करके जाते हैं। जिस तरह एमपीए साहब ने कहा कि उस वक्त तक इस सरकार से कोई भी ठेकेदार नहीं रहेगा, लेबर खत्म नहीं होगी तब तक इन बादलों की एक एक गली पुख्ता न हो जाए, जब तक इन बादलों की गलियों में सीवर सिस्टम बेहतर न हो जाए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से बिल्कुल लेबर नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला सारे काम होंगे आपके। जहाँ पे गैस पे काम नहीं है वहाँ पे चूंकि गैस पे पाबंदी है, वो जब खत्म होगा गैस का काम भी होगा। आग भी जलाना और कुन की वादियों में बिजली के ट्रांसफार्मर का सामान आया है, जहाँ पे बिजली नहीं है इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। मेरे दोस्तों, काम शौक से करते हैं, डेवलपमेंट मोहब्बत से करते हैं। जब दोबारा इलेक्शन में आएंगे तो सुरखरू होकर आवाम की अदालतों में आएंगे, लेकिन आप खानदानी लोग हैं, मैं भी जिम्मेदार का बेटा हूँ। हमारे कहते हैं कि जिसका दरा नहीं, जिसकी जमात नहीं, जिसकी बात में वजन नहीं, उसके दरे में क्या जाना। मेरे दोस्तों, मैंने असूलों की इजाजत की है, मैं बकाऊ का माल नहीं। मैंने इख्तियार देखकर अपनी पार्टी नहीं बदली। 24 साल बाद भी उसी पार्टी में हूँ जिस पार्टी में मैंने अपनी सियासत शुरू की थी। चाहे हमें अपोजिशन में मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन हम आपके वोट का सौदा नहीं करते। क्या गुनाह था हमारा, क्या गुनाह था हमारा कि हमारे घर गए गए। हमारे घर के बाद खुदा की कसम रात का टाइम था, तहज्जुद का टाइम था कि एकदम से ऐलान शुरू न हो गया, खोकर बैलेंस खाली कर दे, हम ये गिराने आए हैं। यार क्या गुनाह था हमारा कि हम नवाज शरीफ से प्यार करते हैं? क्या गुनाह था हमारा? क्या मर्दों की तरह मुश्किल वक्त में अपने मौसम को अकेला नहीं छोड़ते? हम डट जाते हैं, हम मिट जाते हैं, लेकिन मैदान छोड़कर भागते रहे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर पूरी टीम की शक्ल में, मुस्लिम लीग के दोस्तों की शक्ल में हमने आपकी खिदमत करनी है और हम एक ऐलान करके जा रहे हैं। अभी मेरा दिल था कि मैं मजीद 10 करोड़ का ऐलान करके जाऊं, लेकिन खुदा की कसम दिल से बात करके जा रहा हूं। 10 करोड़ 20 करोड़ जितना भी आप कहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम आपको फंड देंगे, क्योंकि वजीर आला पंजाब ने जितने फंड दिए माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी इस तरह से कहती फंड नहीं मिला। खुदा की कसम हमें अपनी लीडर की तरफ से हुक्म है कि आप काम करते चले, फंड हम खत्म होने नहीं देंगे। ऐसी है हमारी लीडरशिप। मैं क्रिश्चियन बरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरह से स्टार्ट में हमारा। खबरों की तफसील आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रुकन असम्बली मियां मरगूब अहमद की रिहाइश का आमद। मियां मरगूब अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रुकन कौमी असम्बली मियां मरगूब अहमद की रिहाइशगाह पर मियां मरगूब अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहुमा के लिए दर्जात की बुलंदी और मगफिरत की दुआ की और अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मियां मरगूब अहमद और उनके खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। एमपीए बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद की हल्का पीपी 163 में अवाम से मुलाकात हुई है। हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। हल्के के इज्तिमाई और अवाम के इनफरादी मसाइल के हल का वादा किया। एमपीए मियां इमरान जावेद और एमपीए बीबी वडेरी ने हल्का पीपी 163 में मसरूफ दिन गुजारा। हल्के के अवाम से मुलाकात की, मसाइल की निशानदही की गई। इस मौके पर मियां एहसन जावेद, हाजी जमशेद तूर, रमजान मस्ताना, मियां मोहम्मद अवैस, राव सदाकत हमरा थे। मलिक मंशा खोखर, मोहसिन नंबरदार, मियां बिलाल, इमरान वहीद खान, चौधरी आबिद, इरफान जैदी समेत दीगर भी मौजूद थे। सुपीरियर सर्विसेज हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात में भी शिरकत की। सीनियर क़यादत की निगरानी में सोसाइटी में खिदमत का सफ़र जारी रखने का आज़म जाहिर किया। इनके साथ आज लंच किया और गपशप की और हल्के के जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए। इसके साथ साथ यहाँ सोसाइटी का इलेक्शन चल रहा है और खिदमत ग्रुप है जो है उसको हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि वो बड़ी उसने पहले भी मेहनत की और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए बेहतरीन काम करे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले भी इसी ग्रुप ने यहाँ से हमेशा से जीता आ रहा है, क्योंकि अवाम के अंदर इनकी रूट्स हैं। जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वज़ीर-ए-आला खिदमत कर रही हैं पंजाब की,
اور اسی طرح سے یہ گروپ بھی ایک چھوٹے پیمانے پر MP چودھری نواز لدھڑ کی PP 158 میں کھلے کچہری سالی نے حلقے میں سیوریج واٹر سپلائی سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ MP چودھری محمد نواز لدھڑ نے مرکزی دفتر PP 158 لدھڑ میں کھلی کچہری لگائی۔ چودھری رضوان، چودھری اعظم سندھو، چودھری نوید، عمیر انصاری، غیاث النبی، حاجی اعجاز، طارق صالح، مبین احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ حلقے کے عوام نے ترقیاتی کام مکمل کروانے پر شکریہ ادا کیا۔ سالی نے حلقے میں سیوریج واٹر سپلائی، ٹوٹی سڑکوں سمیت دیگر مسائل پر بات کی۔ MP نے جلد مسائل کے حل کا وعدہ کیا۔ MD کیٹ امتحانات کمشنر لاہور مریم خان کا امتحانی مراکز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر لاہور مریم خان نے ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا کے ہمراہ پنجاب یونیورسٹی سمیت دیگر امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے امتحانی مراکز کے گرد امتحانی پروٹوکولز کے مطابق انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا MD کیٹ امتحانی مراکز کی حدود میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ غیر متعلقہ اشخاص کا داخلہ سختی سے بند ہے۔ امتحانی مراکز کے گرد انتظامیہ کی طرف سے SOPs کے مطابق تمام تر انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اسپیشلائز ٹریننگ کورس کے زیر تربیت DSPs کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ، IG پنجاب سے ملاقات۔ عثمان انور نے سندھ پولیس کے زیر تربیت افسران سے ٹریننگ فیلڈ تجربات بارے دریافت کیا۔ زیر تربیت پولیس افسران کو ویلفیئر، ڈسپلن، فائنانس، آپریشنز اور انویسٹیگیشن سمیت مختلف برانچز کی ورکنگ بارے آگاہی دی گئی۔ IG پنجاب کا کہنا تھا نوجوان افسران کے لیے فیلڈ کے ساتھ آفس مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کا تجربہ حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سندھ کے پولیس افسران ٹریننگ کے بعد پروفیشنل کیریئر میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ IG پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹریننگ کے دوران اربن اور رورل پولیسنگ کے تمام پہلوؤں بارے آگاہی اور مہارت دی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے جرائم کی سرکوبی، پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے اقدامات یقینی بنائیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا